मुआज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी बलूचिस्तान और हक़ दो तहरीक ग्वादर के कायद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी को हर लिहाज से गैर कानूनी करार देकर रहाई का फ़ैसला किया है। इस केस में सीनियर वकील जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जमात इस्लामी की तरफ से बल्कि मज़लूम अवाम की तरफ से हमारे वकील थे। अच्छे दलाइल और अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने हमारी नुमाइंदगी की। हम इस कामयाबी पर, कामरानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ग्वादर के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। उन तमाम लोगों को जिन्होंने मौलाना हिदायतुर रहमान साहब की रहाई में साथ दिया है, दुआएं दी हैं, हमदर्दी का इजहार किया है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हमें सुप्रीम कोर्ट के इस दहलीज़ पर एक हक़ मिल गया है, इंसाफ मिला है। हम इस पर अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त गूना गू मुश्किलात से दो चार है और एक माशी और आईनी और सियासी बहरान में पाकिस्तान फंस गया है। ऐसे में बलूचिस्तान जो जोग्राफियाई लिहाज से, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मादनियात से मालामाल सूबा है और पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए ग्वादर सबसे अहम सिटी है और ये अब मुल्क ही नहीं एक बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल शहर है। लेकिन इन तमाम सहूलतों से महरूम शहर है जो इंसान की ज़रूरत है। वहाँ पानी नहीं है, बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम नहीं है, सर छुपाने के लिए घर नहीं है। जो गरीब मछीरे सदियों से वहाँ मछली पकड़ने का कारोबार करते थे और उनका वाहिद ज़रिया माश था, अब वहाँ उस ज़रिया माश पर भी पाबंदी लगी है और बाहर से ट्रालर ने आकर गरीब मछीरों का कारोबार ख़त्म किया है। और इसके साथ ही वहाँ के लोग अपनी हुकूक के लिए तड़प रहे हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने वहाँ के अवाम की नुमाइंदगी की, 2 बार तवील धरने दिए, सौबत बर्दाश्त की, 125 दिन वो जेल में रहें और आज उनको रहाई मिली है। लेकिन हम आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के इस दहलीज़ पर फिर ऐलान करते हैं कि हम न सिर्फ ग्वादर के लिए, न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए, बल्कि पाकिस्तान भर के मज़लूम, महरूम और मजबूर आवाम के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और हम हर पाकिस्तान के मज़लूम इंसान के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए अदल और इंसाफ का क़याम ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं है कि किसी मुल्क में आईन की बालादस्ती न हो, कानून की बालादस्ती न हो और वो तरक्की करेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में महमूद और अयाज़ एक सप में हो और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक ही कानून हो। एक मुल्क में 2 कानून और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते हैं। इसलिए जमात इस्लामी अपने मुल्क के अवाम के खातिर ईवानों के अंदर भी, ईवानों के बाहर भी अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। एक बार फिर मैं अपने भाई कामरान मुर्तज़ा साहब जिन्होंने हमारे बेहतरीन तरीके से वकालत और तर्जुमानी की, शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक हकीकी जदीद इस्लामी रियासत के क़ियाम के लिए, माशरे के क़ियाम के लिए, अदल और इंसाफ के क़ियाम के लिए हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखने का अज़म करते हैं। जनाब कामरान साहब।
آگے اسکرین پہ آ جاؤ تھوڑا اور. میں تو ایسے لائٹر موڈ میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے گرفتاری کو کیوں چیلنج نہیں کیا. میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے یہ لا نہیں تھا. مہمان ہیں وہ. آ جائیں. ہاں ایسا ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے اس گرفتاری کو اس طرح سے کیوں نہیں چیلنج کیا جس طرح سے چند دن پہلے یہاں پہ چیلنج ہوئی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے پہلے یہ لا نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ گرفتاری کو اللیگل ڈکلیئر کر کے پھر اپنا مہمان بنا دیتے ہیں کسی شخص کو، اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوسرے دن باوجود گرفتاری کے بیل ہو جاتی ہے. تو مجھے پتہ ہوتا تو یقیناً میں مولانا صاحب کے لیے بھی یہی طریقہ کار اپناتا. بہت شکریہ. دوبارہ 2016 میں ایک پاناما کی پٹیشن لے کے آئے تھے اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے گئے تھے. آپ کی پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے. کیا صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا آپ کا مقصد تھا؟ اور دوسرا، کیا آپ کوئی نئی پٹیشن 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان کے خلاف بھی لا رہے ہیں انہیں نااہل کروانے کے لیے؟ دیکھیے، ایک شہری کیا کر سکتا ہے؟ وہ عدالت تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے. اور ہمارا وہ پٹیشن پاناما لیکس میں 436 لوگوں کے خلاف ہے، وہ صرف ایک فرد کے خلاف نہیں ہے. اور میں پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو آئے تھے پاناما لیکس میں 436 ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان میں کما کر باہر چھپایا ہے، اور ملک اور بین الاقوامی میڈیا میں ان کے نام آئے ہیں. لیکن ہمیں آج بھی افسوس ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں پاناما لیکس میں ان کے نام شامل ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا تھا. وہ تو دبئی میں ایک کمپنی میں تنخواہ لینے اور نہ لینے کی بنیاد پر فیصلہ دیا تھا. اس لیے میں عرض کروں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئے اس پٹیشن کے ساتھ کہ 436 لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، سمن کی جائے، بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ پیسہ آپ لوگوں نے کہاں کمایا ہے، وہاں کیوں چھپایا ہے، اور اپنے پوزیشن کو واضح کرے. لیکن مسئلہ یہی تھا کہ اس 436 افراد میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ کی لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، اور مؤثر اشرافیہ کے لوگ شامل تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تک سپریم کورٹ اس کیس پر خاموش ہے اور ہماری جدوجہد اسی طرح جاری ہے. اس کے بعد ایک اور کیس آیا پنڈورا بکس کا، پنڈورا لیکس. اس میں بھی ملک اور بین الاقوامی میڈیا نے وہ تمام نام جو اس میں درج تھے پاکستانی تھے، لیکن ہمارے معزز عدالت نے اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں بھی پاکستان کے تمام اکثر سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل تھے، الا ماشاء اللہ کچھ ہی باقی ہے. پھر توشہ خانہ کا کیس آیا، اس میں بھی سب انوالو ہے، الا ماشاء اللہ کچھ نام بچے ہیں. بہرحال اس ملک میں جماعت اسلامی کی جدوجہد ایک کرپشن فری پاکستان کے لیے جاری ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، عدالتیں ہوں، گزشتہ 75 سالوں میں ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اب ایک راستہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ عوام فیصلہ کرے کہ کیا یہ لوگ جن کے نام پاناما لیکس میں ہیں، پنڈورا لیکس میں ہیں، نیب میں جن کے نام ہیں، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، جو نیب زدہ ہے، ان کو سیاست میں اور حکومت میں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ عوام ہی کو کرنا ہے. اب اصل طاقت عوام کا ہے، اور اس لیے جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے
کہ ملک کا اصل وارث 24 کروڑ عوام ہے. اب عوام کو موقع دیا جائے, عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے لیے مستقبل کی حکومت کا, قیادت کا, لیڈرشپ کا فیصلہ کرے. باقی بات آپ نے کتنی ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ڈالی ہیں جو پاناما کا آپ کا مقدمہ پینڈنگ پڑا ہے؟ 5 سال 6 سال ہو گئے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد آپ مطمئن ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے؟ نہ بابا یہ آپ کا خیال ہے, اور دوسرا سر, یہ آپ کا خیال ہے. توشہ خانہ کا ذکر کیا, آپ کا اس کا میں جواب دے دیتا آپ تقریر کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں بابا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. نہیں, آپ سوال کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. نہیں سر, میرا سوال ہی ہے. اگر آپ سوال ہے نا جی, تو میں پھر عرض کروں گا کہ کوئی ایسا جلسہ, کوئی ایسا پریس کانفرنس ہماری نہیں ہے جس میں پاناما لیکس میں شامل لوگوں کے حوالے سے ہم نے سوال نہ اٹھایا ہو, موقف کا اظہار نہ کیا ہو, سپریم کورٹ سے مطالبہ نہ کیا ہو. میں جواب دے دیتا ہوں, کامران کو میں جواب دے دیتا ہوں. کامران کو اس کا ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ کتنی اپلیکیشنیں ارجنسی کی ڈالی ہیں. ارجنسی کے اپنے گراؤنڈ ہوتے ہیں اور ان گراؤنڈز کے اوپر آپ آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نیا پرفارما بن گیا ہے جس میں وہ ارجنسی کے گراؤنڈز کے ساتھ وہ میٹ وتھ کرتا ہوگا, صرف وہی ارجنسی میں آتا ہے. آئیے, شکریہ.